الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اس میں پیدائش سے لے کر موت تک پوری زندگی کی رہبری، بچے کی ولادت ہوئی وہاں اس وقت کیا کرنا ہے، اور وہ بچہ جوان ہوا زندگی کے مختلف مراحل طے کرے گا اور اپنی زندگی کی مختلف ضرورتیں حاجتیں پوری کرے گا، اس کو کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ سکھایا سمجھایا، جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اس کے احکام ہیں، فرائض ہیں، اس میں واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں، ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس سے انسانی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ جتنا آدمی شریعت کا سنت کا پابند ہوگا اتنی اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، اور زندگی کے جس شعبے میں بھی شریعت سنت ہیں وہ شعبہ مزین ہو جائے گا، اس میں حسن پیدا ہو جائے گا، اس میں خوبی آ جائے گی۔ اور اگر کسی شعبے سے دین سنت شریعت نکل جائے گی تو اس کے اندر کا حسن نکل جائے گا، اور صرف اتنا نہیں ہوگا کہ اس کا حسن و خوبصورتی نکل جائے گی، بلکہ بے دینی کی وجہ سے اس کے اندر بدمزگی پیدا ہوگی اور بدصورتی آ جائے گی کسی طرح سے، کہ وہ اچھا نہیں دکھے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ اور چونکہ وہ حیات یعنی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں تو وہ کسی چیز میں دیکھنے کی چیز نہیں کہ وہ اچھی دکھ رہی ہے یا بری دکھ رہی ہے، وہ زندگی ہی بری ہو جائے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے دین سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ تو تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ 2.5 فٹ چوڑا تھا تو 100 فٹ کا ہو جائے گا، یا اس کا گھر 50 فٹ چوڑا تھا تو 25 کا ہو جائے گا، یا اس کا کپڑا چوڑا تھا سارے کپڑے تنگ کر دیے اللہ نے۔ زندگی تنگ ہو جائے گی، ظاہر میں دکھ نہیں رہی ہے کہ کہاں تنگ ہے، لیکن قدم قدم پر مسائل ہیں، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، قدم قدم پر پریشانیاں ہیں، کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا۔ یہ زندگی کی تنگی ہے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوس پڑوس کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، خود اپنے ساتھ اتنی تنگی ہو جاتی ہے زندگی کہ آدمی کو اپنی ذات بھی اچھی نہیں لگتی، اپنے ساتھ بھی روزانہ لڑائی رہتی ہے۔ ایک تو لڑائی خواہشات کی ہے، وہ تو بہت اچھی لڑائی ہے کہ آدمی اپنے آپ سے لڑے کہ خواہش پوری نہ کرے اور گناہ نہ کرے، تو یہ لڑائی تو آدمی کی زندگی میں وسعت لائے گی۔ تقویٰ ہے، یہ تو تقویٰ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے لڑ رہا ہے گناہ نہ کرنے کے لیے، خواہش پوری نہ کرنے کے لیے اپنی ذات سے لڑائی کر رہا ہے، یہ تو تقویٰ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ رہا ہے، چاہت والی زندگی چھوڑ کر اطاعت پر آ رہا ہے، تو یہ لڑائی تو بہت اچھی ہے۔ لیکن بعض لڑائیاں اپنی ذات سے ہو جاتی ہیں کہ جس میں آدمی کو پریشانی قدم قدم پر ہے، کہ اچھی چیزوں میں، اچھے معاملات میں بھی آدمی جو ہے دوسروں کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنے ساتھ لڑنے لگتا ہے، اور وہ لڑائی کیا ہے کہ وہ حسد ہے۔ آدمی حسد میں پڑ گیا، عجب میں مبتلا ہو گیا، کبر میں آدمی مبتلا ہو گیا، تو زندگی کا حسن ختم ہو جائے گا، زندگی کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ یہ شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا، عجب سے، کبر سے، حسد سے، حرص و لالچ۔ لالچ بری بلا کہتے ہیں، لالچ بری بلا ہے کہ آدمی اس میں لگ گیا، تو اب وہ ہر وقت جو ہے
وہ ایسی کوششوں میں لگا رہے گا جو کوششیں کامیاب ہونے والی نہیں ہیں، اور وہ آدمی خود پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ظاہری اور باطنی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر بنایا۔ شریعت کے ظاہری احکام اور باطنی چیزیں، ان دونوں چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت رہبری فرمائی، اور یہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اور کسی نعمت میں شکر گزاری ہوتی ہے، اللہ اضافہ کرتا ہے، اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اور جب ناشکری ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو دین اسلام اور حضور والی جو مبارک شریعت ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس پر عامل ہیں تو یہ اس کا شکر ہے، اور جتنا اس پر عمل ہوگا اللہ پاک اس پر چلنے کی راہیں کھولے گا، اس پر چلنے کی راہیں کشادہ ہوتی جائے گی، بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس میں جگہ بنتی جائے گی۔ کسی بھی نعمت میں اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ شکر ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم۔ تو اگر مسلمان عمل کر رہا ہے دین پر، شریعت پر، سنت پر، اور اپنے کاموں کو شریعت کے مطابق آدمی کر رہا ہے تو یہ شکر پایا جائے گا، تو راہیں کشادہ ہو جائے گی۔ اور اگر مسلمان عامل نہیں ہے اپنی شریعت پر تو یہ ناشکری ہے بہت بڑی، کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین دے کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور دین کو اللہ نے نعمت قرار دیا ایک جگہ پر، یہ بہت بڑی نعمت۔ تو پھر اس نعمت کی ناشکری ہوگی تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے عذاب یہ ہوگا کہ نعمت چھینی جائے گی۔ اس پر چلنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اللہ پاک ختم کرے گا۔ اس وقت جو ہمارے ملک میں فضا بن رہی ہے، بار بار یعنی دین پر، شریعت کے امور پر ایسے یعنی رقیق حملے کیے جا رہے ہیں، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہم غور کریں۔ مثلا طلاق کا مسئلہ پیچھے گزرا، تو ہمارا جو اسلامی نظام اور طریقہ ہیں، فقہا نے جو اس کا طریقہ سمجھایا طلاق دینے کا، جس کے تفصیل سے مسائل چل رہے اثر کے بعد بہت دنوں سے، تو اس سے پہلے جو طلاقیں ہو رہی تھی یا موجودہ جو بھی جسی حالات میں ہو رہی ہے، تو کیا اس طریقے پر ہوتی تھی جو طریقہ شریعت نے بتایا؟ نہیں ہو رہی۔ نکاح کا جو مسئلہ ہے، نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے 11 نکاح فرمائے، اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے، آپ نے اپنے صحابہ کے نکاح کیے، پھر اس نکاح کے احکام مرتب ہوئے، فقہ میں اس کے پورا طریقہ ترتیب اور حدیثوں میں اس کی ترغیب اور اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، وہ سارا ہم جانتے ہیں۔ لیکن ہم سوچیں ذرا، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو دین پر عمل نہیں کرتے، ایسا کہتے ہیں کہ بھئی ہم دین سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے گھر میں ہونے والا نکاح جو ہے حضور والے اس طریقے پر ہو رہا ہے، اس سے قریب بھی کہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو کہ بھائی عین اسی طریقے سے تو ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری کمزوری کوتاہی، لیکن ذرا اس کے قریب جانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہم 1-2 قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب جانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دیگر جو مسائل ہیں، جن مسائل پر حملے ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور جن مسائل پر مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو سب سے بڑی کوتاہی اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری طرف سے کہ ہم نے عمل میں کوتاہی کی، اور صرف کوتاہی نہیں کی ہے بلکہ اس کو پس پش ڈال دیا، بالکل پس پش ڈالا۔ جاننے والے جو ہیں اچھی طرح جان رہے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح سے ہیں، اس طرح سے، ایک بڑی تعداد وہ ہیں جو اس کی اچھائی کو، اس کی خوبی کو جاننے کے بعد بھی اس کو پس پش ڈالا ہے۔ ایک طرح سے انجان ہے ہم، گھر میں ہو گئی کوئی شادی، محلے میں ہو گئی ہے، رشتہ داروں میں ہوئی، یا اور اس نوعیت کے جو مسائل پیش آئے ہیں، تو اس پر ہمارے ذمہ تھا کہ ہم ایک دوسروں کو سمجھاتے، اپنے بس کی کوشش کرتے۔ نہ ماننا یا ماننا وہ ان کا کام تھا، ہمارا تو کام یہ تھا کہ ہم کہتے رہتے۔ جب وہ نہ ماننے سے باز نہ آئے تو ہم کہنے سے کیوں باز آ جاتے؟ بہت سی مرتبہ یہی شیطان چکر دیا، کتنا کہنے کا، اتنا سمجھایا کوئی مانتا، اب کوئی سننے کو ہی تیار نہیں، ایسا کہتے بعض لوگ کہ کوئی سننے کو ہی تیار نہیں ہے، کوئی ماننے کو ہی تیار نہیں ہے۔ گھر کے ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں، بہت میں نے سمجھایا، چچا کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے نہیں مانتے ہیں، ماموں کہہ رہے ہیں کہ بھانجے نہیں مان رہے، ابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹے نہیں مان رہے، محلے کے جو وڈیل اور ذمہ دار کہلاتے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے، وہ کہتے ہیں کوئی سنتا نہیں اس لیے ہم کہتے نہیں۔ تو نہیں، یہ بات نہیں تھی، وہ اللہ پاک نے اس امت کو پابند کیا تھا اس کا، اور اس صفت پر اس امت کی تعریف کی تھی
اور اس خیرخواہی کے طور پر ایک دوسروں کو سمجھانے کا حکم دیا گیا تھا کہ ایک دوسروں کو کہتے رہے، امر بالمعروف کرتے رہیں، نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ اس کے درجے اور اس کا طریقہ، اس کا درجہ اور اس کا طریقہ ہے، اس کو سیکھنا سمجھنا ہے۔ اگر آدمی کوئی بھی کام طریقے سے، ایک آدمی ہے گاڑی لایا ہے، طریقہ سلیقہ اس کے پاس ہے چلانے کا، تو زندگی پر چلائے گا، گاڑی سے فائدہ اٹھائے گا۔ طریقہ سلیقہ نہیں ہے تو ایک ہی مرتبہ میں پورا ہو جائے گا، گاڑی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ ڈیمیج ہو جائے گا یا چلا رخصت ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ سلیقہ ہے۔ بچوں کو، بھائیوں بہنوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کو، پوری امت کو، پوری امت کو، کیونکہ یہ آخری امت ہے۔ حضور علیہ السلام خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود میدان عرفات میں جو آخری خطبہ دیا تو اس میں اپنی جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی اس پر امت کو گواہ بنایا، اور آپ نے پوچھا حل بلغ، کیا میں نے بات پہنچا دی آپ تک، یعنی میں نے اپنا کام پورا کر دیا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے آپ کا کام پورا کر دیا، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ آپ نے رسالت کا حق، امانت ادا کر دی، آپ نے رسالت پہنچا دی ہے، امت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے اللہ پاک کو گواہ بنایا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو بھی اس بات پر گواہ رہنا۔ اور پھر اگلی جو بات فرمائی آپ نے، یہ کہا کہ اب تم جو موجود ہو ان کے ذمے ہے کہ غائبین تک پہنچاویں، اور مزید فرمایا کہ کوئی ایک بات بھی جانتا ہے، ایک بات، تو اس کے ذمے ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ کلام پاک میں کتنی جگہ ہے، موجودہ پستی کے واحد علاج ایک رسالہ ہے فضائل اعمال میں، تو اس میں بہت ساری آیات اس کی انہوں نے نقل کی۔ فضائل تبلیغ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوعیت کی آیتوں کو جمع کیا ہے کہ کتنا ضروری ہے ایک دوسروں کو سمجھانا، فہم دینا، سمجھ دینا، کہ اتنا خوبصورت طریقہ اسلام کا جو ساری انسانیت کے لیے ہے، شریعت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایمان اور ایمان کے بعد شریعت ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ہونا تو یہ تھا کہ ہم گھر گھر جا کر ان تک پہنچاتے اور مواقع تلاش کرتے کہ ان کے سامنے ہم اسلام کے حسن اور خوبصورتی کو پیش کرتے، اسلام کے شادی کے نظام کو اور اسلام کے طلاق کے نظام کے۔ اتنا بہترین نظام کہاں ہوگا طلاق کا، کہ پہلی بار تک نکاح ہو گیا کہ نکاح کے بعد طلاق دینا لینا جو ہے اس کو اچھا قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ابغض الحلال، کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال اللہ کی نظر میں طلاق ہے، یعنی اچھی چیز نہیں ہے۔ نکاح طلاق دینے کے لیے نہیں کیا تھا، نکاح خلا کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، نکاح تو محبت کے ساتھ ایک ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کیا تھا، اور ایک دوسروں کی قدر کرنے کے لیے کیا تھا، اور نکاح تو ایک دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے کہ شوہر کما کر لاتا، اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا، اس کو پہناتا، اس کو راحت پہنچاتا، اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کر کے دونوں جو ہے ایک خوشگوار زندگی گزارتے، جس خوشگوار زندگی کا تذکرہ اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ سکون و راحت کا ذریعہ ہے۔ اصل تو یہی تھا، لیکن چونکہ انسانی سماج ہے، انسان میں اللہ نے خوبیوں کے ساتھ کچھ عیوب پیدا کیے ہیں، اور اس کو یہ کہا ہے کہ ان عیوب کو دور کر کے اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی اچھی بناوے۔ نہیں بنا پائے دونوں میں سے کوئی ایک، اور وہ عیوب باقی رہ گئے ہیں، کوشش کی آپس میں، نہیں مسئلہ حل ہوا ان کا، تو انہوں نے اب اگلا قدم یہ اٹھاوے کہ وہ دونوں خاندانوں کے وڈیل جمع ہوں، ذمہ دار جمع ہوں، اور ان کے مسئلے کو دیکھیں، اور پھر ان کے مسئلے پر دونوں کو سمجھاوے، سمجھاوٹ کرے، اور کوئی تنبیہ کرنے کی چیز ہے اس پر تنبیہ کرے۔ ان کو ذمہ داروں کو کہا کہ بیٹی کو 2 باتیں کہنے کی ہے تو باپ اس کو 2 باتیں کہے، حمایت نہ کرے۔ باپ کو یہ کہا کہ اگر 2 باتیں کہنے کے تو اس کو 2 باتیں کہیں، اس کی حمایت نہ کرے۔ اور بیٹے کا قصور ہے تو بیٹے کے باپ کو یا بھائیوں کو، چچاؤں کو، رشتہ داروں کو کہا کہ بیٹا ہونے کی نسبت سے بھتیجا، بھانجا، نواسا، پوتا ہونے کی وجہ سے اس کی حمایت نہ کرے، بلکہ انصاف سے کام لیں۔ حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ کہہ رہا کہ اگر یہ اصلاح چاہیں گے تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ ان میں صلح کر دے گا، صلح ہو ہی جائے گی۔ ابھی دیکھتے ہیں جو مسائل ہیں بہت سارے اس میں
جہاں مسائل بڑھتے ہیں اس میں اصلاح مقصود نہیں ہوتی، اس لیے بڑھ جاتے ہیں، فیور کرتے ہیں بچی کی۔ زیادہ تر اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ بیٹیوں کی فیور ہو رہی ہے، بچیوں کی فیور ہو رہی ہے زیادہ تر۔ ہاں بہت سے ماں باپ ہیں آج بھی کہ جو فیور نہیں کرتے، بلکہ بعض مرتبہ وہ مظلوم ہوتی ہے پھر بھی کہتے ہیں بیٹا صبر کر، لیکن وہ اس وقت کم رہ گیا ہے۔ پہلے وہ زیادہ تھا کہ لڑکوں کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے ظلم و زیادتی زیادہ تھی، لیکن اس وقت جو ہے زیادہ تر لڑکیوں کی فیور ہو کر وہ اصلاح چاہتے، فیور کر رہا ہے وہ اصلاح نہیں چاہتا، جو بھی فیور کر رہا ہے وہ اصلاح نہیں چاہتا۔ جو اصلاح چاہے گا وہ گجراتی میں کہیں کہ مدھیستی ہوگا، وہ کسی کا طرفدار نہیں ہوگا، باپ ہو کر بھی بیٹی کا طرفدار نہیں ہوگا اگر وہ اصلاح چاہتا ہے تو ان کی اصلاح ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے گی، یوفق اللہ بینہما، کہ اللہ ان کو توفیق دے ہی دے گا اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کو سمجھاوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپس میں سمجھایا جائے کہ اصل یہ چیز ہے، اور حقوق بتائے جائے جو اسلام نے متعین کیے ہیں کہ شوہر کا کیا حق ہے۔ ماں باپ کے ذمے ہے کہ بیٹی کو حق بتاوے کہ دیکھو یہ اس کا حق ہے، شادی ہو جانے کے بعد اس لڑکی کا اس کا شوہر کے پاس رہنا یہ اس کا شرعی حق ہے۔ ٹھیک ہے کہ ابتدا میں کچھ دنوں تک بھائی 2 دن 4 دن کا مسئلہ رہا، لیکن سال ہاں سال تک وہ اسی طرح سے وہ قوم و سماج کے رواج ہیں۔ کسی جگہ ہم لوگ گئے ہمارے ضلع میں تو وہاں رواج ہے کہ بچے ہو جانے کے بعد تک بیٹی روزانہ شام کا کھانا باپ کے گھر کھائے گی، وہ رواج ہے ان کو۔ بچے ہو گئے یعنی روزانہ وہ رات کو گھر جائے اور پھر صبح کا کچھ کام کاج وہاں کا کر اب اپنے باپ کے گھر دوپہر میں آ جاوے، اور اس کے بعد وہ ماں کے گھر آوے اور دوپہر سے لے کر رات تک اپنی ماں کے گھر، 1 بہن ہے 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں سب ماں کے گھر رہے گی، اور بچے بڑے بڑے ہو گئے وہاں تک یہی رواج، یہ رواج ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ رواج ہے۔ بعض وہ رواج ہوتے ہیں جو شریعت سے قریب تر ہوتے ہیں، جس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، جس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے، عرف بن جاتا ہے، وہ عرف بن جاتا ہے۔ جیسے ہفتے میں 1 دن آنا اور اس کے لیے کوئی دن خاص بھی کر لیں، کوئی حرج میں عرف بن گیا، یا 15 دن میں 1 دن ملاقات کر رہے ہیں وہ، تو شریعت میں ایسا کوئی متعین نہیں کہ بھائی ہفتے میں ہی آوے یا 10 دن میں آوے 15 دن میں آوے، تو یہ عرف بنی ہوئی چیز ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بوجھ ہے پورا مستقل، وہ لڑکے پر بوجھ ہے کہ روزانہ اس کی بیوی وہاں ہوگی، اس کو کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے تو وہ نہیں ہے، اور وہاں بوجھ یہ ہوگا کہ وہ روزانہ باپ کے گھر ہیں، 2 بچے 3 بچے 4 بچے ہیں، 4 بہنیں ہیں 5 بہنیں، اب وہاں ان کے بھائی ہیں، بھابیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، سارا ہجوم جمگھٹا جمع ہو رہا ہے روزانہ، تو لڑائی آئی ہوگی۔ تو اس لیے افہام و تفہیم کی ضرورت ہے، اور جو غلط رواج ہیں شریعت کے مقابلے کے، ان رواجوں میں جو ہیں ہر ذمہ دار کے ذمے ہیں کہ وہ ان رواجوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنی ذات سے کوشش کرے۔ ہاں اس کے لیے اصل میں ایسی چیزوں کے لیے برا بننا پڑتا ہے گھر میں، آدمی اپنی ذات کے لیے تو برا بنتا ہے سب کے ساتھ کہ بھئی انہوں نے مجھے گالی دے دی تو میں برا بن جاتا ہوں، ماں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، مار دیتا ہوں ماں کو، بھائی سے، ان سے سب سے لڑائی لڑ لیتا ہوں اور مہینوں تک بات نہیں کرتا ہوں۔ لیکن جہاں دین کا مسئلہ، جس میں گنجائش ہے برا بننے کی اور جس میں گنجائش ہے تعلق توڑنے کی، صحابہ کے واقعات نقل کیے ہیں حضرت شیخ نے بھی کہ وہ انگلی سے وہ پھینک رہے تھے کنکری، تو انہوں نے منع کیا کہ بھائی حضور نے منع کیا کہ ایسا مت کرو، تو وہ نہیں مانے، پھر بھی کیا تو کہا اب تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تجھ کو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو مانتا نہیں۔ ایک اور مسئلہ پیش آیا عورتوں کی نماز کے سلسلے میں مسجد کا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اجازت نہیں دوں گا، تو ابن عمر نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا زندگی بھر، میں حضور کا ارشاد بیان کرتا ہوں اور تو ایسا کہتا ہے کہ میں تو روکوں گا۔ تو اس کی مثالیں ملیں گی، ایسی مثالیں بہت کم ملے گی کہ ایک آدمی دوسرے کا کچھ بات ہو گئی اور برا لگ گیا تو اب زندگی بھر کے لیے رشتے توڑ دیا، نہیں، اس میں تو شریعت جانتے تھے کہ 3 دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے کسی سے قطع تعلق ہی کرنے کی۔ تو اس لیے گزارش ہے یہ جو حالات ہیں، ان حالات کا جو بنیادی حل ہیں وہ یہیں سے ہمیں شروع کرنا ہے کہ افہام و تفہیم کریں، سمجھاویں، نکاح کے موقع پر زائد خرچے کرنے سے، اور شادی ہو جانے کے بعد اب زیادتی ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ گاڑی میں ہم بھی بیٹھ جائیں جس گاڑی میں پوری سماج چل رہی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں تو دین دیا ہے، حضور علیہ السلام والا مبارک طریقہ دیا ہے، قدم قدم پر ہمارے لیے آئینہ شریعت ہے، ہمارا آئینہ شریعت ہے، یہ اس کی حفاظت کا سب سے بڑا اقدام ہے کہ ہم اپنی ذات سے طے کریں کہ ہمیں اپنے دین پر، اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے۔
پھر اس کے بعد ان حالات میں جو علماء جو رہبری کر رہے ہیں اس رہبری کے مطابق ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوڑنا اور دعا کرنا چاہیے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو معمولی نہیں سمجھ. ہر زمانے میں دشمن اسلام کا یہی حربہ رہا کہ کسی طرح مسلمان اپنے دین پر عامل نہ رہے, اور انہوں نے دھیرے 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 کر کے ایسی ترکیبیں چلائی کہ پھر ان علاقوں سے مسلمان تو پہلے اسلام کا نام و نشان ختم ہوا اور پھر مسلمان ختم ہوا, اس لیے کہ مسلمان کی حفاظت اسلام میں ہے. اگر اسلام ہے تو مسلمان ہے. جیسے اس جسم کی حفاظت سر میں, سر ہے تو دھڑ ہے. اگر کسی کا سر ہی اڑ گیا اور کہہ کہ میرا تو پورا دھڑ باقی رہے گا, مجھے کیا حرج, تو یہ دھڑ باقی نہیں رہ سکتا. سر کے بغیر دھڑ نہیں ہے. ایسے ہی اسلام کے بغیر مسلمان نہیں ہے. جو اسلامی تاریخ کے زوال کے ادوار ہے اس میں یہی ہوا کہ مسلمانوں نے سنت شریعت کو پیچھے جب کیا تو دھیرے 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 سب سے پہلے اسلام ختم ہوا اور پھر اس کے بعد مسلمان ختم ہو گیا. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ایسے مواقع پر کہ اپنی ذات سے دعا بھی کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی, پوری امت کے لیے بھی, پورے عالم اسلام کے لیے بھی, اپنے دین شریعت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اور اپنی ذات سے دین پر عمل کی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کو سمجھائش کرنی چاہیے, ایک دوسروں کو سمجھانا چاہیے. یہ جو تبلیغ کا طریقہ ہے وہ آسانی والا ہے کہ اس میں جو ہے وہ متفق چیزیں بھائی ایمان, نماز, علم, ذکر, اخلاق, احسان, کہ اس کی طرف دعوت دے کر آدمی کا ایک ایسا ذہن بنے گا کہ اب اس کو مستقل طور پر شادی کی سادگی نہیں سمجھانی پڑے گی, وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ شادی ایسے کرنی ہے. جب اس کے اندر ایمان کی, نماز, عبادت کی سوجھ بوجھ پیدا ہوگی, علم کا شوق پیدا ہوگا, اخلاق درست ہوں گے, تو اس کے اندر اپنے آپ ہی ماں باپ, بھائی بہنوں, رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی سمجھ پیدا ہوگی اور اس لائن کا دین سیکھنے کی سمجھ آئے گی. تو اس لیے ایک عمومی سا کام بستیوں میں اپنے یہاں ہو رہا ہے, برسوں سے ہو رہا ہے, تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ عملاً شرکت کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے آپ کو محتاج بنا کر, اپنی ضرورت سمجھ کر کہ اس راستے سے میری دین میں اور شریعت سنت کی محبت میں, اللہ رسول کی محبت میں اس سے اضافہ ہوگا تو عمل کرنا میرے لیے بھی آسان ہوگا. اور جتنا ہم دوسروں کو سمجھائش کریں گے, جس کے ہم مکلف ہیں کہ اپنے بس کی ہم کوشش کر لیں, اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے. مسجدوں میں کام ہو رہا ہے, باہر نکل کر محنت ہو رہی ہے, تو اس میں اپنی ذات سے کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.